ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ امام الانبیاء آمنہ کے لال حسین کے نانا جان صدیق یارغار حبیب کردگار احمد مختار امت کے غمخوار اور نبیوں کے سردار نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد والضحیٰ کا مکھڑا شمع رسالت کے پروانوں کی جانب موڑا اور فرمانے لگے کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پہ چڑھا۔ جب وہ چڑھ کے چلنے لگا تو اس کا قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگا۔ اس کا قدم لڑکھڑانے لگا تو جب وہ لڑکھڑانے لگا تھا قبل اس کے کہ وہ لڑکھڑا کے گر جاتا، فرمایا کہ مجھ پہ وہ جو درود پاک پڑھتا تھا نا اس کا نور آیا اور اس نور نے اس کو آگے سنبھال لیا اور پھر اس نور نے اس کو اٹھا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عمن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضور قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ گزشتہ سے پیوستہ اور پیوستہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک سے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی بساط عقل فہم علم مطالعہ کے مطابق نظر کر رہا ہوں۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، پھر حق سننے کی، پھر ہر دو کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مرید ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے بس مرید ہونا ہے، اس سے آگے سوچ نہیں جاتی ان کی، تو لیکن کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ عرصہ بعد ان کی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ پیری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مرید ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اب جو ہے اتنی کی سروس ہو گئی ہے کہ اب خود ہمیں پیر بن جانا چاہیے۔ تو حضور قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں ایک قول فرمایا، اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شہباز لامکانی محبوب سلطانی فرماتے ہیں کہ میرے مرید اگر تیرے دل میں خیال آئے کہ میں بھی خانقاہ پہ بیٹھوں، میں آسان کر دوں کہ میرے مرید اگر تیرا من چاہے کہ میں پیر بنوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک پیر نہ بننا، اس وقت تک کسی خانقاہ میں نہ بیٹھنا جب تک کہ تو میرے نانے کی شریعت نہ پڑھ لے۔ نہیں سبحان اللہ اچھی کرو، وہ بندے سبحان اللہ کہیں جی نانگے شاہ ٹانگے شاہ نہیں من دے، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں واسطے میسج ہے، ہر بندے واسطے میسج ہے نہیں تو میسج بھی پیرا نہیں کہڑا میسج ہے جڑا پیرانے پیر ہے، جڑا پیرانے پیر ہے تے جنوں سلطان العارفین کہندا سن فریاد پیران یا پیرا، تے جنوں صرف پیر نہیں پیران دا پیر سلطان العارفین آکھے اونوں غوث اعظم آندے نے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرید دل وچ خیال آوے نا تو پیر بننا ہے، فرمایا اودوں تک پیر نہ بنی جب تک کہ امام الانبیاء کی شریعت نہ پڑھ لے۔ اور پھر آگے اس کی مثال بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ جڑا شریعت نہ پڑھے تے پیر بن جائے، فرمایا اس کی مثال اس پرندے کی طرح ہے کہ جس کے پر تو نہ ہو لیکن پرواز کی تیاری کر بیٹھے۔ کی مطلب بھئی پرندہ جو انڈے جو نکلتا ہے تے ہے پانے پرندے کا بچہ
لیکن اجے پارے نہیں جے اڈنا چاہے تے اڈ سکدا نہیں. تے فرمایا اس بندے دی مثال ہے جے جویں پر نہ ہون تے پرندہ اڈن دی تیاری کرے. اڈن دی کی کرے؟ تیاری کرے. بس میں پتہ لگا کہ پیر جس شے نے پر لانے نے, پیر نو یہ کہتے نا پیر دی تھوڑی دیر لی, پیر نو جس شے نے پر لانے نے نا وہ شریعت مصطفیٰ ہے. یہ پیران دے پیر کا قول بتا رہا ہوں, بات سمجھ نہیں. 11ویں بناؤنے ہیں, ختم دوانے ہیں, اصل گل ہے انہاں دی تعلیمات, افکار, نظریات پر عمل پیرا ہونا. اللہ اکبر. اور پھر اس کی سادہ سی وجہ انہوں نے بیان کی ہے. قول دا آخری سادہ سی وجہ بیان کی ہے. کس کی؟ کہ پیر پہلے میرے نانے دی شریعت پڑھے. گل کو سمجھ آ رہی تو کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیر. سادہ سی وجہ بیان کی. کہتے ہیں کہ پیر نو جو کوئی مسئلہ بن جائے, پیران پیر کیا فرماتے, پیر نو کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی مسئلہ پوچھ لے, مسئلہ پوچھ لے, کیا پھر کی کسی کو پوچھ جائے گا؟ فرمایا پیر دی شان نہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش آوے تو کتے اور جاوے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی. انہوں کو مسئلہ آوے تے او کتے اور دی شان نہیں. لہذا شریعت میرے نانے دی پڑھ کے بوے تاکہ جیڑا مسئلہ لے کے آوے او دے مسئلے دا حل او دے درد ہی ہو جاوے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں اس کی ایک جگہ کھول دے. جنہوں نے یہ کھول کہا انہوں نے اپنا سٹیٹس کی ہے, اپنی حیثیت کی ہے, اپنی اپروچ کی ہے, اپنی ایکسیس کی ہے. پیرانے پیر دستگیر کو ایک مسئلہ آ گیا, تسی اگے بھی شاید سنیا ہونا ہے, لیکن ایک گل کھول دے جی نا آپ دے کول دی. ایک مسئلہ آ گیا کہ بندے نے قسم چکی کہ میں وہ عبادت کراں گا, وہ عبادت کراں گا جڑی اس ویلے دنیا تے کوئی بھی نہ کر رہا ہوئے. اچھا اگلی گل ہور انہیں اپنے آپ کو پھسایا کہ جے میں وہ قسم پوری نہ کراں, جے میں قسم پوری نہ کراں تے میری بڈھی بھی چل طلاقاں. وہ جو ہوش ادھر ہوئے کہ چونکہ وہ علماء کو گیا, عالماں کو گیا, مولویوں کو گیا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گیا انہیں کہا جی میں قسم چک لی ہے ادھر عبادت کراں گا, وہ عبادت کراں گا جڑا اس ٹائم کوئی بھی نہ. وہ پیر سیابا گیا, کیوں جی اذان عبادت ہے, جے اذان دے تے دنیا چ ہر وقت تحقیق ہے, ہر وقت دنیا تے کتے نہ کتے اذان ہو رہی ہوتی ہے. اگر کہ میں نماز عبادت ہے, جے نماز پڑھا تے ہر جگہ نماز بھی ہو رہی ہے. اگر کہ روزہ رکھا تو کتے نہ کتے سب نے روزہ بھی رکھے ہے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے. جو صدقہ خیرات کرے تے ایسے بندے نے جڑے دن میں نہیں انہاں دن رات خیرات ایک دیتی ہے. ایسے بندے بھی ہیں, توجہ ہے آپ کی جی, ایسے بندے بھی ہیں جن کے قرآن عبادت ہے تو قرآن جو پڑھ رہے ہو تسی تے اس ٹائم کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے. جی کہ میں حج کراں گا تے حج دے موسم چ کئی حاجی لکھاں حاجی تے اتھوں جاندے نے. گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان سارے نے جب جناب ہویا نا مسئلہ تو سب نے کہا جی تو اے مسئلہ حل نہیں کرنا ہے جڑا آل نبی ہے تے اولاد علی ہے. غوث اعظم دی بارگاہ میں تانوں اگے بھی آنا بھی سیاح ڈاکٹر وہی ہوندا ہے کہ جہدے کول حالیہ علاج نہ ہوے تے ریکمینڈ کر دے کسی دوجے ڈاکٹر کول. جدوں غوث پاک کول کیتا تو غوث پاک کول جدوں مسئلہ آیا نا جتے سارے مولویاں نے سر سٹے ہے, پیراں نے بھی ہلکے پھلکے پیراں نے سر سٹے ہے, تے پیراں نے پیر نے کیا ایدی ٹینشن والی کیڑی گل ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نہیں یار. 11ویں 12ویں 13ویں پشت چ نہیں مولا علی دے کہندے نے کہ مشکل والی کیڑی گل ہے او جی پہلی پشت وچ انہاں دی اولاد دے سامنے مشکل نہیں تے مولا علی پھر مشکل کشا کیویں نہ ہوئے. انہاں آگے تو مشکل نہیں آگے مشکل پہ جاتی ہے. آپ فرمانے لگے کہ اس بندے کو مکہ روانہ کرو, جب ٹینشن کا شکار ہے انہوں کتنے روانہ کرو؟ مکے روانہ کرو. تے جڑے مطاف چ لوگ طواف کر رہے ہیں نا انہوں نے ذرا تھوڑی دیر لی سائڈ تے کرو, ایک کلا اتھے طواف کرے, قسم پوری ہو جائے گی. آئی پوری دنیا چ وہ عبادت کر رہے ہوگا اور کو مائی کا لال کھاری نہیں گیا. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت تک پیر نہ پڑھنا جب تک کہ میرے نانے دی شریعت ہے نہ, بلکہ خواجہ کا کیسا رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حضور غوث اعظم کا زمانہ پایا انہوں نے. آپ بچپن کے عالم میں تھے, یہ عروج پہ تھے.
خواجہ کا کیس قلائد میں یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہے، پیر کامل وہ ہے جو ایک کاف سے لے کر دوسرے کاف تک سب کچھ جانتا ہو. میرا پوچھا سمجھ کوئی نہیں آئی ضرور ایک کاف تو دوجا کاف کیا، ایک کاف کتاب آ رہا ہے، ایک کاف قلم آ رہا ہے، وڈا کاف چھوٹا کاف سرکار نہیں سمجھ آ رہی. وڈا کاف تے چھوٹا کاف یہ تو سمجھ آ گئی، یہ نہیں اتوں لے کے وڈے کاف تو لے کے چھوٹے کاف تک سب کچھ جانتا ہے. فرمایا اے جڑا کاف کتاب والا ہے نا، یہ کاف کل والا، اے کاف کل والا ہے. دوجا کاف قیامت والا ہے، پورے کامل ہے جڑا کل کو لے کے قیامت تک سب کو جانا. توجہ ہے تو ہٹی کوئی نہیں ہے. اتنے چار بندے کو آ جائے پیر صاحب دی جناب پھوپا ہی نہیں چیک ہوندی. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیر کیوں آندے لوگ آؤندی بھی سمجھ کے کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھ آؤندی. یہاں کی گل میں سنا نا اگے کہ انہوں نے بھی جی گل کی بھی جہاں گل کرتا ہے نا وہ اپنا کی سٹیٹس ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. خواجہ کا کیس رحمت اللہ نے بیان فرما رہے تھے حضور جی زمانہ طالب علمی چ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مدرسے چ پڑھتے رہے انہوں کا واس ہونے نے. خواجہ کا کیس رحمت اللہ تعالی نے تاج العارفین نے کیسا پیر ہونا ہے جہاں کو پیرانے پیر ہوتا ہے. بیدار مغزی نے سنیا کرو ذرا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تجھ کو جی بچے سن تاں ٹر جاتے سن، بچے سن تاں ٹر جاتے سن. یہ بھی سن لو بچے تمہیں اگے آخیا یہ وہ پیر ہے کہ جڑا پڑھو تو پہلے عالم ہے جنت تو پہلے ولی ہے. دیکھو نا ابو مدارج کے بعد کی گل ہے نا. خواجہ کا کیس بعد میں فرماتے رہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بجوے جا کے پیچھے بہ گئے. تھوڑی دیر بعد نا خواجہ کا کیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک شخص کو کہا اٹھو بھائی، پھر گیا اتوں ایک ہے تم ہی اٹھ بھائی، تم ہی اٹھ بھائی. اے بچے کو باہر چھڈ گیا. ایک ادھر اٹھیا کہ ادھر اٹھیا کہ ادھر بچے نو سب کی توجہ ہو گئی کہڑا بال ہے کہ جنہوں مجمے چ اسی تو دعوت دینے کہ خواجہ صاحب کا واز سنو تاکہ تاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، تاری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. کہ خواجہ صاحب آپ ہی بال باہر پہ کٹتے ہیں نہ. انہوں نے سوچا تو ہونا ہے کہ وہ ایڈا کوئی بال تو نہیں ہونا نا جڑا ایڈی مجلس چ آیا. کوئی ایڈا بال تو نہیں نا. گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ خیر کٹیا باہر. تھوڑی دیر بعد نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائے. آپ کا بچپن ہے پھر تشریف لائے. جب پھر لے آئے نا تو پھر انہوں نے واز روکیا خواجہ کا کیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. پھر واز روک کے نا تم ہی اٹھ بھائی، تم ہی اٹھ بھائی، تم ہی اٹھ. بچہ پھر آ گیا یہ باہر کو لوکی برتا ہے چلی انہوں پھر اٹھے پیر کا حکم ہے خواجہ صاحب کا. انہوں نے باہر کٹیا. لو جی دوجی باری کٹیا کہ غوث اعظم نے متھے تو کوئی شکل نہیں آتی کہ میں نے اٹھا دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے تھوڑی؟ یہ ضرور میں بات سننا آیا وہاں، میں تقریر سننا آیا. بجائے میرے پیار کرو، الفت کرو، ارادت کرو، انس کرو، میرے شاباش دو باہر کٹ دو. نہیں غوث اعظم سانا جب کٹنے والے کو پتا نا کہ میں کیوں پیا کٹنا تو نکلنے والے کو پتا کہ میں کیوں پیا نکلنا. نہیں سمجھ نہیں ہو رہی. نہیں کی ہو گیا تو اللہ علیہ جو کٹیا تیسری باری پھر غوث پاک تشریف لائے. خواجہ صاحب نے پھر بات بند کیتا. بات بند کر کے کہنے لگے کرسی تو بات پہ فرماتے سر کہنے دوجی کرسی کیتے اور حضور اندر ہو جائے باہر لے آؤ نال کرسی ڈھائی ڈھا کے نا کہنے لگے بچہ پھر آ گیا راہ چھڈو. بچہ پھر آ گیا راہ چھڈو. بچے سارے مرید ورتہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ دو باری باہر کڈیا تیجی باری کرسی لے آؤ. جب سامنے بھایا نا تو جب چین کو سنیا نا بھی دو باری باہر کڈیا ادھر بھایا جی ادھر بانا سی باہر کیوں کڈیا جی باہر کڈیا کہ اتنے کیوں بھایا. فرمان لگے گل رہ گئی دھیان نہ تک لو میں دو باری تاں باہر بھیجیا کہ تہاڈی توجہ مبذول ہو جائے، تہاڈی توجہ اے بچے تے مرکوز ہو جائے. یاد رکھو تہاڈوں دسنا کہ بچہ کی ہے. فرمایا عبد القادر جیلانی ہے. ایک وقت آئے گا
دمشق کی جامع مسجد منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمائے گا قدمی ہاذی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم ہر اللہ دے ولی دی گردن تے وے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کرسی تے بھایا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نبر اللہ مرکزہ کو، اور پھر آپ نہیں بیٹھے خواجہ صاحب، پھر آپ نہیں بیٹھے، پھر آپ کھلو کے واز کیتا، جی گل کی کھلو کے کی شہزادے نو بھایا، شہزادے نو بھایا، اور پھر اگلی گل پھر انہوں نے اپنا رخ کر کے نا خواجہ کا کیس رحمت اللہ علیہ کہنے لگے عبد القادر جیلانی اعلان کر چھڑے نا کہ وجہ کی ہے کیا کہ بھائی جدو تینوں اعلان ہونا نا تے میری داڑھی ہو گئی ہے بگی، داڑھی میری چٹی ہو گئی ہے، تے عبد القادر جیلانی اس ویلے مینوں یاد رکھی، اس ویلے مینوں گل کو تھوڑا سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں؟ وہ خواجہ کا کیس نے دیکھو نا گل کی تھی کہ پیر کامل کہڑا جڑا ایک کاف تو دوجے کاف تک سب کچھ جاننا ہوئے، تے اپنی نظر کا کی عالم ہے کہ اعلان بعد چو کرنا ہے، پہلے ہی پتا ہے اے سادہ پیر نہیں پیرانے پیر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ادو تک پیر نہ بننا جب تک کہ شریعت رہے گی۔ خواجہ صاحب نے اگلی گل کی ہے نا، تو شریعت دیکھو نا، اسی تو شریعت پڑھتے ہیں نا آ کے ہوں جیڑی قیامت تک سارے کو آ گئی ہے، گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ خواجہ صاحب کا کی قول ہے کہ کل تو لے کے کل جو تو رب نے کہا کل فیکون دنیا ہو گئی، یعنی گل ہی ہو پچھوں تو آدھے نہیں اسی کہتے پیر وہ جا کل تو دس دے بھی دھیان نہ بھائی انج نہ ہو جائے اے نہ ہو جائے، یا جانتا ہوئے سارے ظاہر، فرمایا نہیں موجود بھی جانتا ہوئے مستقبل بھی جانتا ہوئے ماضی تے ایڈی نظر ہوئے کہ کل تک ہوئے، تو اس کو سارا پتا ہو تو وہ پیر ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرت مجدد اصل گل پتا کیوں ہے گل کیوں کی تھی؟ اصل پیر فقیر علماء یہ رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، پتا آپ کو ان کو فالو پوچھنے کی لوڑ نہیں۔ ایسے بھی سارے والد صاحب کی بلا فرماتے سن کہ بھائی مولوی تے ڈاکٹر جو کہے وہ کرو تے جو کرے وہ نہ کرو، نہیں سمجھ آ رہی؟ خیر ہے بڑی بڑی گل ہے، اگلی گل ہے، خیر ہے لیکن تسی جو کرے گا وہ کرو گے، کیوں؟ رول ماڈل ہے، کی ہے جی بولو کی ہے؟ رول ماڈل ہے نا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ دے تاج و محتاب حضور مجدد الفسانی رحمت ایک دفعہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو دایاں پاؤں باہر رکھ دیا۔ کون سا جی؟ دایاں رکھنا سی بایاں، کھبا رکھی دا نا، اندر آدھا سجا رکھی دا ہے، نکل دیا کھبا، پتا کہ نہیں پتا؟ ورن نکلے گا تو پتا رکھو نا، مردیا سجا نکل دیا کھبا۔ مجدد الفسانی مجدد الفسانی کی ہوا پہلے سجا باہر پیر تے آپ رونا پہ صاحب جا کے نرس کی تھی اس رونا نہیں چڑی جا رہے باجی، ایک قدم ہی تو اٹھے آپ تڑپ گئے۔ فرمایا ہمیں لوگ عالم سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ پیر سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ صوفی سمجھتے ہیں، ایک پیر بھی ساڈا غلط اٹھ گیا نا لوگوں کو گل کرنے کا موقع ملے گا، وہ دیندار لوگوں نے حالت ایسی ہی کریے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سنت پہ اس قدر عمل تھا، سنت مصطفیٰ میں۔ آج کل تو لوگ کی کہتے ہیں نا کہ سنت نہ پڑھو جی فرض ہی، گل سمجھ آ رہی؟ سنت کی گل ہی کوئی نہیں، سنت کی کیوں نہیں گل؟ میں تو کنی بار دسیا کہ اسی فرض بھی جو ہے وہ سنت سمجھ کے پڑھ لیں، میں نے تو کوئی نہیں پتا۔ اور جمعہ فرض ہے نا، جب لاگو پوچھو گے تو آکھے گا میں
सुन्नत समझ के पढ़ना। क्यों? क्योंकि आका का हर अमल सुन्नत है ना, सुन्नत हर अमल तरीके को सुन्नत कहते हैं। 10 पहले जुमा आका ने पढ़ा कि उम्मत ने पढ़े। आका ने पढ़े ना तो फिर असी सुन्नत है, सुन्नत पहले फर्ज बाद चो। रोजा फर्ज है लेकिन दीवाना सुन्नत समझ के रखेगा। क्यों? तो रमजान मुबारक का रोजा पहले हमने ने लाल ने रखिया तो सुन्नत बना देता। कभी इंज भी रखिया करो। मौलवी का पेड़ पे आ गया इतने मेरा कहता जी सुन्नत मैं इजाजत देना कि सुन्नत चलो जी फर्ज बस पढ़ो। मैं कहा मामा सुन्नत वाले आका ने इजाजत रिलीफ नहीं दिता, तू कौन है कि सुन्नत नूं छड्डण वाला? नाल हमने ते लाल ने फरमाया नहीं जेड़े कहन जी सुन्नत की गल ही कोई जी, कोई फर्क नहीं पैंदा। वहां ना सारा फर्क ही इत्थे पैंदा है क्योंकि हमने ते लाल ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता उन्हें मेरे नाल प्यार कीता। और मौलवी बस सुन्नत नाल प्यार, कमली वाले आका नाल प्यार है ते कमली वाले आका नाल प्यार ही ते सारा ईमान ते दीन ते विजदान ते इरफान है। वो ने गल ही कोई 10 हजूर दा प्यार गल ही कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਕਦੀ ਜੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? बिल्कुल नहीं थोड़ी। और जिन्होंने पता है कि सुन्नत की शहर है, हजूर शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी आप फरमाते हैं मैं लब लब के आका करीम ने एक सुन्नत अमल कीता है। यह सब को पता है जी पानी पीने की ये सुन्नत है, कईयों को मेरे वर्गे वो भी नहीं पता होना। खाना खाने की ये मोटिया मोटिया पता है ना, दूसरी जी ये सुन्नत ने हजूर जी सारी जाते तय्यबा सुन्नत ही तो है। नहीं समझ आ रही? हयाते तय्यबा उठे किवें सुते किवें मुजद्दिद अल-फसानी एक बार इंज भुल गए ना सुन्नत तरीके नाल सोना सी तो बिस्तर ते आ गए भुल गए बंदा फिर सीधा पता हो जाता ना। नहीं समझ आ रही तुहानू? हो जाए नहीं उठे बूहे च गए दोबारा आए सुन्नत दे मुताबिक लेटे। फरमाते मैं आका करीम अलैहि तहियत व सना की सारी सुनन पे अमल किया है। कहते हैं एक सुन्नत रह गई। लो किड्डी तहकीक उन्होंने भाई सानू तो नहीं पता कितनी रह गई है, असं तो यही कह सकते सारिया रह गई जी। क्यों जी आप फरमाते ने कि मैं सारिया ते अमल कर लिया है, इसका मतलब है सारिया लभ लिया ने ना। सारिया ने की कीता जी? अमल कीता है। फरमाते ने एक सुन्नत रह गई। की कहते हैं जी? बोलो होर उच्ची बोलो। एक सुन्नत हजूर केड़ी कहते उहदे ते अमल नहीं होया। हजूर क्यों नहीं होया? तुसीं ते लब लब के सारे देख कहंदे उहदे ते हो सके ही नहीं। हजूर किवें नहीं हो सकिया? फरमाया मेरी बेटी है ना, उहदा बेटा कोई नहीं, उहदा बेटा कोई नहीं, एक सुन्नत रह गई है कि नवासे नूं सीने ते खिडावां, नवासे नूं सीने ते खिडावां, कलियां ते बिठावां, लेकिन मैं वसीयत च शाह लिख दी है कि मैं दुनिया तो जावां मेरी बेटी नूं रब बेटा देवे ते शाह अहमद सरहिंदी दी कबर ते आके उस नवासे नूं बिठा देना ताकि आका करीम दी ये सुन्नत पूरी हो जाए। तवज्जो है आपकी? नहीं है? समझ आ रही है? ओ हजूर मुजद्दिद अल-फसानी है उन्होंने सी रोल मॉडल जो सुन्नत या शरीयत तो इधर उधर कोई काम हो गया तो काम खराब है। चलो पीर किवें होना चाहिए तो एक गल करिए जे इजाजत हो कि मुरीद भी किवें होना चाहिए। अजे पीर पूरा होना चाहिए ना तो मुरीद भी पूरा नहीं होना चाहिए, वो भी पूरा होना चाहिए। गल सुनो, एक पीर साहब उन्होंने कहा भाई मुरीद हो गए, हज़ारा मुरीद हो गए। एक बेली वाला कहने लगा पीर जी बल्ले बल्ले हज़ारा मुरीद ने तुहाडे लख नूं टच करने वाले हो, बड़ी गल है, बड़ा माहौल बड़ा है। उन्होंने कहा नहीं यार हज़ारा मुरीद किथे, मैं एक डेढ़ ही मुरीद है। सोचे सोचे पत्ती टुर गई। की किया जी? एक डेढ़ मुरीद है। की आख्या जी? एक जी एक डेढ़। अच्छा सर उन्होंने समझ नहीं, चुप कर गया। अगो आप फरमान लगे तेन तजर्बा करा छड़ने कल ऐलान किया सारे मुरीद इकट्ठे हो जाओ। सारे मुरीद
इकट्ठे हो जाओ। ते वो ना अपना सारे मुरीद इकट्ठे, पीर साहब पहाड़ की ना चोटी ते रहिंदे सन, कुल्ली बनाई सी उन्होंने, ठीक है। तो मुरीद सारे इकट्ठे हो गए, मुरीद सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने उजरे च ना 2 बकरे भी डक ले पीर साहब को, ठीक है। हूँ पहाड़ की चोटी पे आके ना ते थले सारे मुरीद इकट्ठे हुए, लौड़ा लौड़ा हुई पई है जी, मंडी लगी थले मुरीदा की। वो बेली कोल हूँ खलोता है, केड़ा बेली चढ़ाता जी, बल्ले बल्ले बड़ा माहौल बनया जी, सारा मुरीदा हो गया, लहर बैर सजे खब्बे अगे चले, हटो बच्चो लाला लाला। तो पीर साहब ने की किया है, वो मुरीद एक डेढ़ ही है, मुरीद की है एक डेढ़। पीर साहब ने आके ऐलान किया भाई मैं आज एक मुरीद ज़बा करना है, तो जेड़े मुरीद ने ज़बा होना आ जाए, हाथ च छुरी मड़ी, जेड़े ज़बा होना अगे आ जाए। खब्बे वाले ने सज्जे वाले वेख्या, सज्जे वाले ने खब्बे वाले वेख्या, अगे पिछे वाले वेख्या, पिछे पहले ही अगे वेख लेना है जी। वो एक कहता होर मैं ज़बा होना है, आखिर आ जा उत्ते, आ जा उत्ते। जो उत्ते गया तो कमरे च लै गए उन्होंने भाया एक खुडे नुक्कर च भाया उन्होंने, तो बकरा फड़िया तो बाहर बूहे च लिया के उन्होंने करता सभा। वो जो खून गया ना हेठा, खून गया, सारे तितर बितर सारे पीर साहब बाहर तशरीफ ले आए, छुरी हथ च खून भी लगा है, वेख्या तो सारे गए। एक औरत उत्थे खलोती मुरीद नहीं आप दी, वो खलोती ना, उन्होंने कहा भी सारे टुर गए तो तू भी नहीं गई, कहती हूर मैं भी ज़बा होना है, की आंधी मैं भी आया तू उत्ते की जी, तुम उत्ते जो उत्ते वो गई ना, उत्ते गई और बेली जरा कोल खलोता सी, कहते हजूर समझ आ गई की समझ डेढ़ मुरीद ही है, केड़ा ए बंदा ए पूरा ए औरत है अद्धी है, क्योंकि औरत की दीयत भी अद्धी है, उसकी गवाही भी अद्धी है, ए अद्धी ते पूरा। फरमाया नहीं नहीं ए पूरी है ए अद्धा है, कर दो सुभान अल्लाह जी है। लगना मैनू ना दे थले आओ जाओ खसमा खाओ जाके आपे कहो जाके जिवें इत्थे रहिंदे हो उवें उत्थे रहो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ते क्या करो ना। हम मेहनत करी थी, वो खाला जी ने मारा मेहनत करी थी भाई, समझ नहीं आ रही। एक बार कोई आया तो हिफाजत नहीं करने की, बार बार वही पढ़ रहे हो सुभान अल्लाह करो भावे ना करो, मेहनत करी थी भाई, सवेरे 5-6 बजे प्रोग्राम तो है भाई, मेहनत करी थी ना, सुभान अल्लाह तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ खून वेख्या नहीं सी, ज़बा होंदियां कुछ वेख्या, इन्हें क्या पीर होरी बुला रहे ने ते वहम गुमान और छड़ देना के बाद तेन चेक कर अज भी तो होगा ना कि बंदा कर रहा बस यार तेन चेक ही कर छापा बाबा शेर लगा ओके वेखना ही सी, उन्होंने समझा कि वेखना ही सी, क्या उन्होंने सी और छुट जाएंगे है इन्हें तकिया तुकिया कुछ नहीं सी, ये उत्ते आया बीबी ने तो छुरी के खून वेख लिया सी, थक के आई है कि ज़बा हो रहा लिहाजा ए पूरी है गल समझ आ रही है। अल्लाह पाक दी दुआ है कि रब जेड़ा सानू पीर दवे वो भी पूरा दवे ते जेड़ा अगों मुरीद बने वो भी पूरा बने। अल्लाह पाक को दुआ अल्लाह इल्म नाफिअ अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।